بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک سیریز شروع کی ہے ڈی ایم ایم سی کیوز کے حوالے سے، انشاءاللہ آج اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ کلاس 8 کے ایم سی کیوز کو بنا رہے ہیں، ابھی ہم اس کو سالو کر رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 ہے ایسنشل آف ڈرائنگ، صحیح ہے، اور اس کا پارٹ نمبر 3 یہ اس یونٹ کا آخری پارٹ ہے، جس میں آج ہم جو ٹاپکس کور کریں گے اس میں ہمارے پاس پلین اینڈ سالڈ جیومیٹری ہے، کمپاؤنڈ شیپس ہے، کوادریلیٹرل ہے، ہمارے پاس ٹریپیزیم ہے، ہمارے پاس پالیگان ہے۔ اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ چلتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب۔ ایم سی کیو میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پلین اینڈ سالڈ جیومیٹری، اس پر ہمارے پاس 61 نمبر ایم سی کیوز ہے۔ ہاؤ مینی شیپس آر دیئر ان جیومیٹری، یعنی ہمارے پاس جیومیٹری میں کتنے شیپس ہیں۔ جیومیٹری میں ہمارے پاس، آپ یاد رکھیں، ہمارے پاس 9 شیپ ہے۔ آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے، 9 شیپس ہے۔ ٹرائنگل ہے، اسکوئر ہے، سرکل ہے، اوول ہے، ریکٹینگل ہے، کمبائنڈز ہے، پیرامڈ ہے، اسفیئر ہے اور کیوب ہے۔ یہ 9 شیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ہمارے پاس جیومیٹری میں 9 شیپس ہوتے ہیں۔ اگلا جو ٹاپک ہے کمپاؤنڈ شیپ سے ریلیٹڈ ہے، 62 نمبر کویشچن ہے، وچ آف دا فالوئنگ آر فارمڈ بائی کمبائنڈ آف 2 اور مور دین 2 جیومیٹریکل شیپس۔ جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ جیومیٹریکل شیپس کو کمبائن کرتے ہیں تو اس سے ایک اور شیپ بن جاتا ہے، جس کو ہم کمپاؤنڈ شیپ کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کمپاؤنڈ شیپ۔ تو آپشن نمبر 20 میں ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ شیپ۔ یہاں پر کچھ پکچرز ہیں، اس کو آپ دیکھ کر لیں، یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ شیپ ہے۔ کویشچن نمبر 63 ہے ہمارے پاس، ہاؤ مینی ٹائپس آف کمپاؤنڈ شیپس، ہمارے پاس کمپاؤنڈ شیپس کے کتنے ٹائپس ہیں۔ 63 میں ہمارے پاس آپشن نمبر 2 ٹھیک ہے، آپشن نمبر بی 2۔ کمپاؤنڈ شیپس ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کوادریلیٹرل کہتے ہیں، دوسرے کو ہم پالیگان کہتے ہیں۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ہاؤ مینی ٹائپس آف کمپاؤنڈ شیپ؟ دیر آر 2 ٹائپس آف کمپاؤنڈ شیپ۔ تو آپشن نمبر بی ہمارے پاس ٹھیک ہے، کوادریلیٹرل اینڈ پالیگان۔ اگلے کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہمارے پاس 64 نمبر کویشچن ہے۔ 64 نمبر کویشچن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹاپک کوادریلیٹرل سے ریلیٹڈ ہے۔ کوادریلیٹرل میں ہمارے پاس 64 نمبر کویشچن ہے، ہاؤ مینی سائڈز آر ان کوادریلیٹرل۔ کوادریلیٹرل میں آپ کو میں بتاتا چلوں، کوادریلیٹرل میں ہمارے پاس 4 سائڈ ہوتے ہیں، 4۔ آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے، 4۔ کویشچن نمبر 65 ہے ہمارے پاس، ہاؤ مینی ٹائپس آف شیپس ان کوادریلیٹر۔ دوستو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کوادریلیٹر کے سائڈز جو ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہے، لیکن شیپ جو اس کے ہیں وہ 6 ہیں۔ آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے۔ کوادریلیٹر کے ہمارے پاس 6 شیپس ہیں، ایک ہمارے پاس اسکوئر ہے، ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ہے، ایک ہمارے پاس پیرالوگرام ہے، ایک ہمارے پاس کائٹ ہے، ایک ہمارے پاس رومبس ہے، ایک ہمارے پاس ٹریپیزیم ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کوادریلیٹر کے ہمارے پاس 6 شیپس ہیں۔ اب جو اگلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس 66 نمبر کویشچن ہے۔ 66 نمبر کویشچن جو ہے یہ ہمارے پاس ٹریپیزیم سے ریلیٹڈ ہے۔ کویشچن نمبر 66، ٹریپیزیم از کوادری اینگل وچ ہیز پیرلل سائڈ۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، ٹریپیزیم میں ہمارے پاس یہ کوادری اینگل ہے، لیکن اس میں ایک پیئرز آف پیرلل سائڈ ہوتا ہے، اس میں ایک پیئرز آف پیرلل سائڈ، یعنی اس کی پیرلل سائڈ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، صحیح، 1 پیئر آف پیرلل سائڈ۔ تو آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 67 ہے ہمارے پاس، یہ اب ایک ٹریپیزیم آپ کو دکھائی دیا گیا ہے، یعنی اس میں ہمارے پاس ایک ہی پیرلل سائڈ ہے، ایک ہی پیرلل سائڈ ہے، صحیح ہے۔ اگلا کویشچن جو ہے ہمارے پاس 67 نمبر کویشچن ہے۔ 67 نمبر کویشچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈو وی کال پیرلل سائڈ آف ٹریپیزیم۔ ہم پیرلل سائڈ آف ٹریپیزیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں بیسز آف ٹریپیزیم۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम. हाउ डू वी कॉल पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम? तो उसको हम बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम कहेंगे. ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास. हाउ डू वी कॉल साइड्स विच आर नॉट पैरेलल? यानी ऐसे साइड जो कि हमारे पास पैरेलल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम. उसको क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है. यानी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम है और ये हमारे पास क्या है? बेस ऑफ ट्रेपेजियम है. क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 69. ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या? 4 एजेस, 4 एंगल, 3 साइड्स. ये गलत हो गया. 3 साइड नहीं, 4 साइड होते हैं. 4 एजेस, 4 राइट एंगल नहीं होते. एंगल होते हैं लेकिन राइट एंगल नहीं होती, क्योंकि राइट एंगल हम ऐसे एंगल को कहते हैं जिसमें हमारे पास 90 डिग्री हो. तो ये गलत हो गया. 4 एजेस, 4 एंगल एंड 4 साइड, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है. 4 एजेस इसके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको दिखाता चलूं. हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है. इसके हमारे पास कितने एजेस हैं? 4 एजेस है. एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया. सही है. एक एज ये हो गया. 4 साइड है. एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया. सही है. एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया. अच्छा, और 4 एंगल है. एक एंगल हमारे पास ये हो गया, एक एंगल हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. चार एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं और 4 एजेस हैं. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास ठीक है. 69 में ऑप्शन नंबर सी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम? ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में मेन डिफरेंस ये है हमारे पास कि ट्रेपेजियम में हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है. सही है. और पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड होते हैं. 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं. तो इसलिए इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ठीक है. ट्रेपेजियम हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड पैरेललोग्राम हैज 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास. देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम. हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम है? तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम है. ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेपेजियम आर देयर? हमारे पास यहाँ पर कितने काइंड्स है ट्रेपेजियम के? तो स्केलेन भी है हमारे पास, आइसोसेलेस भी है हमारे पास, राइट भी है. ये तीनों हमारे पास ट्रेपेजियम के किस्म है. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया. ऑल ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 है. क्वेश्चन नंबर 73 जो है ये पॉलीगन से रिलेटेड है हमारे पास. पॉलीगन से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास. व्हाट इज द शेप ऑफ पॉलीगन? पॉलीगन का शेप हमारे पास कैसे होता है? प्लेन होता है? नहीं, फ्लैट होता है. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, फ्लैट. 73 में ऑप्शन नंबर ए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास. अ शेप बाउंडेड बाय मोर देन 2 स्ट्रेट लाइंस, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा आर कॉल्ड. यानी हमारे पास ऐसा शेप जो बाउंड होता है 2 स्ट्रेट लाइंस पर. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एटसेट्रा. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉलीगन कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? पॉलीगन. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, पॉलीगन. क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेप्स इन पॉलीगन? पॉलीगन में हमारे पास कितने शेप होते हैं? पॉलीगन में हमारे पास 8 शेप होते हैं. मैं आपको बताता चलूं पॉलीगन में कितने शेप होते हैं. पॉलीगन में 8 शेप होते हैं. एक को पेंटागन कहते हैं, एक को हेक्सागन कहते हैं. ये फिर साइड्स जिनके होती है ना, साइड्स, यानी पेंटागन में हमारे पास 5 साइड्स होती हैं. आगे मैं आपको इस पर एमसीक्यूज क्लियर करता हूं. तो इस साइड्स के कंपैरिजन पर इसके हमारे पास 8 शेप हैं. तो सी नंबर ऑप्शन ठीक है. तो एक को पेंटागन कहते हैं, एक को हेक्सागन कहते हैं, एक को हेप्टागन कहते हैं, एक को ऑक्टागन कहते हैं, एक को नोनागन कहते हैं, एक को डिकागन कहते हैं, एक को हेंडागन कहते हैं और एक को डिकोगन कहते हैं. डोडिकोगन, हेंडिकोगन और डेडुकोगन. अच्छा, इसको प्रोनाउंसिएशन कर ले आप खुद. तो हमारे पास कितने हो गए? 8 शेप्स हो गए पॉलीगन के. सही है. आगे चल के हम उसको क्लियर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास. द प्लेन विथ 5 एजेस
as its sides is called, یعنی ہمارے پاس ایسا پلین جس کے 5 ایجز ہوتے ہیں. as its sides کے لحاظ سے اس کے 5 ایجز ہوتے ہیں اور سائڈ میں ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم پینٹاگان کہیں گے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پینٹاگان ہے. اس کے سائڈز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس 1 2 3 4 5. صحیح ہے. ایجز کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5, یعنی 5 ایجز ہوتے ہیں اور 5 ہمارے پاس اس کے کیا ہوتے ہیں؟ سائڈز ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پینٹاگان کہیں گے. تو آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. 76 میں آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 77 ہے ہمارے پاس دا پلین وتھ 6 ایجز. اب ہمارے پاس ایک پلین ہے جس کے 6 ایجز ہے اور ایز اٹ سائڈز از کالڈ, اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ 6 ایجز ہے اس کے سائڈز کے ساتھ, تو ہمارے پاس اس کو ہم ہیگزاگان کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ ہیگزاگان کہیں گے. آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں 1 سائڈ 2 سائڈ 3 سائڈ 4 سائڈ 5 سائڈ اینڈ 6 سائڈ. ایجز کو دیکھیں 1 سائڈ 1 edge 2 edge 3 4 5 and 6. صحیح ہے. تو 6 سائڈز ایجز والے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہیگزاگان کہیں گے. اب آتے ہیں 78 نمبر کوشچن میں. ہاؤ مینی سائڈز آف ہیپٹاگان. اب ہیپٹاگان میں ہمارے پاس کتنے سائڈز ہوں گے؟ کتنے ایجز ہوں گے اور کتنے سائڈ ہمارے پاس ہیپٹاگان میں ہوں گے؟ تو ہیپٹاگان میں ہمارے پاس 7 سائزز ہوں گے اور 7 اس کے ایجز ہوں گے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 سائڈ 4 سائڈ 5 سائڈ 6 سائڈ 7 سائڈ. صحیح ہے. ایجز کو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7, یعنی 7 ایجز ہوں گے اور 7 اس کے سائڈز ہوں گے, تو اس کو ہم ہیپٹاگان کہیں گے. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 79 ہے. A plane with 8 edges as its side is classified as. اب ہمارے پاس ایک ہے جس کے سائڈز ہمارے پاس یا ایجز ہمارے پاس کیا ہے؟ 8 ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم بھی آکٹاگان کہیں گے. آکٹاگان ہمارے پاس یہاں پر دیکھ لیں آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے. آکٹاگان جس میں 8 ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8. ایجز کو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8, یعنی جس پولیگان میں ہمارے پاس 8 سائڈز یا 8 ایجز ہوں گے اس کو ہم آکٹاگان کہیں گے. صحیح ہے دوستو. اگلے چلتے ہیں. اگلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگلے میں ہمارے پاس کیا ہے. ہاؤ مینی سائڈز آف نینوگان. نینوگان میں ہمارے پاس سائڈز کتنے ہوتے ہیں؟ نینو میں آپ کو بتا چلوں 10⁻⁹ کے برابر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو نینو سے آپ نے 9 مطلب لینا ہے. ہاؤ مینی سائڈ آف نینوگان؟ n فار 9. یہ میں آپ کو ایک کلو بتا دوں. تو n فار 9, تو ہمارے پاس کتنے ہوں گے؟ 9 سائڈز ہوں گے. آپشن نمبر بی ہمارے پاس ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 80 میں ہمارے پاس آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پر کاؤنٹ کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اور 9 سائڈ ہو گئے. اب ایجز کو کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 اس کے سائڈز ہو گئے, 9 اس کے ایجز ہو گئے. تو ایسے سائڈ جس کے ہمارے پاس 9 سائڈز ہیں اس کو ہم نینوگان کہیں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن نمبر بی ٹھیک ہے 9. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 81 ہے. کوشچن نمبر 81 ہے ہمارے پاس ہاؤ مینی سائڈز آف ڈیکاگان. ڈیکاگان کے ہمارے پاس کتنے سائڈز ہوں گے؟ تو ڈیکاگان کے ہمارے پاس سائڈ جو ہوں گے وہ ہوں گے 10. 9 ہو گیا نا. اب ہمارے پاس 10 کی باری ہے تو 10 ہوں گے. آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے. اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو ڈیکاگان کے ہمارے پاس 10 سائڈز ہوں گے. آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس ہاؤ مینی سائڈز آف ہینڈیکوگان. ہینڈیکوگان صحیح ہے. اس کو پروننسیس کر لیں. تو اس میں ہمارے پاس 11 ہوں گے. یہاں پر 10 ہو گئے. 82 میں ہمارے پاس کتنے ہوں گے؟ 11 ہوں گے. یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا. ڈی آپشن اس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو 6 ہے, یہ غلط ہے, 5 بھی غلط ہے, 4 بھی غلط ہے. تو آپشن نمبر ڈی ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 11 ہوں گے یہاں پر
हेंडिकागन में कितने साइड्स होंगे? 11 होंगे। मैं आपको काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11 हो गए। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी साइड्स ऑफ डोडेकागन। सही है, तो इसमें 12 होंगे, वहां पर 11 होंगे, इसमें क्या होंगे? 12 होंगे। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। 83 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मैं आपको काउंट करता चलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12 हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिक्वायर्ड इन कंपाउंड एंड पॉलीगॉन डिजाइन। अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको जो रिक्वायरमेंट है कंपाउंड और पॉलीगॉन डिजाइन में? तो इसमें है हमारे पास स्केच बुक भी चाहिए, ये भी ठीक है, कंपास भी चाहिए, ये भी ठीक है, और स्केल भी चाहिए। ये तीनों चीजें हमें रिक्वायरमेंट है कंपाउंड एंड पॉलीगॉन को डिजाइन करने में। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ज्योमेट्रिक्स पैटर्न। ज्योमेट्रिक पैटर्न में हमारे पास कितनी चीजों की जरूरत होती है? तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास 4 चीजों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। हमें कितने स्टेप्स रिक्वायरमेंट होते हैं कि हम एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न को सही तरीके से बना सके? तो इसमें हमारे पास है 6 स्टेप्स हम से गुजरना पड़ता है उस फिगर को। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, 6। 87 है हमारे पास, 87 एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मेनी फेसेस and edges in octagon gift box है कि क्या है? How many faces and edges in octagonal gift box। सही है, कितने फेसेस और कितने एजेस होते हैं ऑक्टागोनल गिफ्ट बॉक्स में? तो इसमें हमारे पास 8 फेसेस और 9 एजेस होंगे। 8 फेसेस और 9 एजेस होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, all faces are blank है, rectangles octagonal। तो all faces are regular rectangle at octagonal। रेगुलर आएगा, irregular डायगोनल ये दोनों गलत है, तो रेगुलर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग octagonal gift box। How many steps are required in making। जब हम octagonal gift box किसी के लिए बनाते हैं तो कितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है? तो हमारे पास 6 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, हाउ मेनी फेसेस एंड एजेस इन ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसमें हमारे पास यहां पर अगर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन में भी जरा कंफ्यूजन है और 91 में भी कंफ्यूजन है। अगर आपको इसकी समझ आ रही है 90 और 91 की, तो मुझे आप मैसेज में बता दें ताकि मैं भी समझ जाऊं। मैं आपको बताता हूं, मैंने सर्च किया है ऑक्टाहेड्रॉन को, इस पे जरा कंफ्यूजन थी मुझे, तो मैंने सर्च किया। हमारे पास ये आप देख लें, ये पिक्चर आप देख लें, ऑक्टाहेड्रॉन। सही है, तो इसमें अगर हम देख लें हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन है इसको हम एज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको हम कहते हैं एज। सही है, ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है। ये हमारे पास क्या है? ये वर्टेक्स है। और ये हमारे पास क्या है? फेस है। ये हमारे पास क्या है? इसका फेस है। तो ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रॉन है। अब इसमें अगर हम काउंट करते हैं फेसेस, इसमें कितने हैं? 8 फेसेस हैं। एक फेस ये है, एक उस साइड पे हो गया 2, एक इस साइड पे हो गया 3, और एक ये हो गया 4, और ये नीचे वाले भी 4। 4 कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ फेसेस इसमें कितने हैं? 8 हैं। ये आप नोट कर लें। सही है। और एजेस कितने हैं? नंबर एजेस 12 हैं। देखिए 1 2 3, वो पिछली साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं 4 ये हो गए। सही है। और 4 ये स्क्वायर टाइप के हो गए। कितने हो गए? 4 और 4 8, और फिर 4 ये नीचे वाले के हो गए। कितने हो गए? 12। तो इसके एजेस कितने हैं? 12 है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12 है।
صحیح ہے. اور ورٹکس اس میں ہمارے پاس 6 ہیں. ورٹکس کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یہ دیکھ لیں 1 2 3 4 وہ 5 پچھلے سائڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا اور یہ 6. ورٹکس کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. تو اس لیے ہمارے پاس آکٹاہیڈران جو ہے اس کے فیسز 8 ہوتے ہیں اور نمبر آف ایجز کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. اور ورٹکس کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. اس کو آپ نوٹ کر لیں. اب یہاں پر کوشچن کی جانب اگر ہم دیکھ لیں، یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ آپشن یہاں پر صحیح نہیں دیے گئے ہیں. آپشن یہاں پر صحیح نہیں دیے گئے ہیں. ہاؤ مینی فیسز اینڈ ایجز ان آکٹاہیڈران؟ تو ہمارے پاس 10 ایجز، تو یہ 10 نہیں 12 ایجز ہیں. 8 فیس ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ہمارے پاس 8 فیس ٹھیک ہے. لیکن اب 91 کو اگر ہم دیکھ لیں، ہاؤ مینی فیسز اینڈ ایجز ان آکٹاہیڈران، یہ بھی یہی کوشچن ہے ریپیٹڈ. یہاں پر ہمارے پاس سی میں 12 فیسز لگایا. 12 فیس تو ٹھیک ہے. لیکن 30 ایجز کہاں سے آ گئے؟ 30 تو نہیں ہے اس کے، 8 ایجز ہیں. تو یہ دونوں کوشچن ذرا میں نے آپ کو یہ ٹرم جو ہے، یہ پولیگان جو ہے یہ کلیئر کر دیا کہ اس میں 8 فیسز ہو گئے اور 12 ہمارے پاس 12 ایجز ہو گئے اور 8 فیسز ہو گئے. یہاں پر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں، آپ کو میں دوبارہ یہ پکچر میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں. یہ دیکھیں ہمارے پاس فیسز 8 ہو گئے اور 12 ایجز ہو گئے. 12 ایجز ہیں اور فیسز کتنے ہیں؟ 8 ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ 2 کوشچن جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن فیسز کے حساب سے ہمارے پاس 8 فیس ہوں گے آکٹاہیڈران کے اور ایجز 12 ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ مجھے دونوں کے جو آنسر ہیں ٹھیک نہیں لگ رہے. اچھا، کوشچن نمبر 92. مجھے فیڈ بیک میں کمنٹس لازمی کر لیں اس کے بارے میں. صحیح ہے، میں انتظار میں رہوں گا. کوشچن نمبر 92 ہے ہمارے پاس، ہاؤ مینی تھنگز آر یوزڈ ان آئیکوساہیڈرانز؟ آئیکوساہیڈرانز میں ہمارے پاس کتنے تھنگز یوز ہوتے ہیں؟ تو 6 تھنگز یوز ہوتے ہیں. آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 93 ہے ہمارے پاس، ہاؤ مینی فیسز اینڈ ایجز ان آئیکوساہیڈرانز؟ ہمارے پاس کتنے فیسز اور کتنے ایجز ہوتے ہیں آئیکوساہیڈرانز میں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پکچر دکھاؤں کہ ہمارے پاس یہ کیسا شیپس اس کا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکولیٹرل ٹرائنگلز ہیں مختلف، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیکوساہیڈران کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس 20 فیسز اور تقریباً 30 ایجز ہیں. اس میں 30 ایجز ہیں، 20 فیسز اور 30 ایجز ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ نوٹ کر لیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیکوساہیڈران شیپ ہے. دیکھتے ہیں کہ آنسر ہمارے پاس اس میں کون سا نمبر ٹھیک ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں 20 فیسز اینڈ 32 ایجز، آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے. 32 وہاں پر 30 آیا ہے لیکن 32 یہ آپ خود چیک کر لیں پھر بھی، لیکن 20 فیسز ہیں. تو آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 94 اور اس ویڈیو کا آخری کوشچن ہے، یونٹ نمبر 1 کا آخری کوشچن ہے ہمارے پاس، what type of used in origami modular ninja star؟ origami جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جاپانی فن ہے، جاپانی آرٹ ہے. اس میں ہمارے پاس کیا استعمال ہوتا ہے ماڈولر نینجا سٹار میں؟ تو اس میں ہمارے پاس پرنٹنگ پیپر استعمال ہوتا ہے. آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت ساری معلومات آ چکے ہوں گے. پالیگان پر کو تفصیل سے اس کو آپ دیکھ لیں. دوستو یہ تھا ہمارے پاس لاسٹ پارٹ جو ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 کلاس 8 کا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ پارٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے آنے والے ایگزام کے لیے، کیونکہ اس میں جو میں نے پالیگان کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے. اس سے کویشچن لازمی، پالیگان سے ریلیٹڈ کویشچن لازمی آتا ہے. تو اس کے شیپس، اس کے سائڈ، اس کے فیسز، اس کے ایجز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں اس میں سے آپ کو MCQs آئیں گے انشاءاللہ آنے والے جو ٹیسٹ ہے کل انشاءاللہ. دوستو ایک چھوٹی سی گزارش، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے. شکریہ.